حدیث نمبر ہے 957۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ ان کا تعارف ہم بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ تو ان کو یعنی ہجرت کر کے اپنے فارس سے یہاں پہنچے تھے مدینہ پاک میں، بکتے بکاتے منڈیوں میں، اور پھر غلامی کی زندگی میں جب نبی پاک تشریف لائے مدینہ میں تو انہیں آزاد کروا لیا گیا اور یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور یہ حق کی دین حق کی تلاش میں ایک اپنے اعلیٰ منصب کے والد یعنی جو اپنے علاقے کے چودھری تھے، وڈیرے تھے، اس کو چھوڑ کر حق کی تلاش کے لیے دین اسلام کی تلاش میں نکلے تھے، اور پھر یوں بھٹکتے پھرتے پھراتے اللہ کے نبی کے قدموں میں آ پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کو اور ان کا بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ اسلام میں شروع میں یہی تھا، جو بھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا گیا تھا۔ تو سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپس میں بھائی چارہ ان میں کرا دیا گیا۔ تو یہ ایک دن ان سے ملنے گئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ام درداء کو بڑا خستہ حالت میں پایا۔ ام درداء کون تھی؟ ابو درداء کی بیوی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اکثر ہوتا ہے ہمیں جن کے گھروں میں آنا جانا ہو، ان کی بہن بیٹی بیوی کو کوئی مسئلہ ہو، ہم پوچھتے ہیں بھی آپ کو کیا ہوا، کیوں پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کو کیا؟ کہنے لگی تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اتنے میں ابو درداء بھی آگے۔ انہوں نے دنیا کی ضرورت نہیں رہی سے مراد یہ تھا کہ وہ بیوی پہ نہ توجہ دے رہے ہیں، نہ بچوں پہ، نہ گھر بار پہ، وہ بس اپنی عبادتوں میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن شکوہ کھل کے نہیں کر رہی ہیں، بس یہ کہہ رہی ہیں دنیا سے کوئی طلب نہیں رہ گئی انہیں۔ تو اس لیے ظاہر ہے جب بیوی بچوں کا خیال نہیں ہو، شوہر کی توجہ نہیں ہو، تو عورت ایسے ہی بکھر جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ حالت نہیں، ابو درداء آگے انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کھانا کھائیں، کھانا تیار کروایا اور پھر کھانا کھاؤ۔ تو سلمان سے کہا کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت سلمان نے جواب دیا میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ ٹھیک ہے، بھائی چارہ تھا نا، اسلامی بھائی تھے، تو انہیں قسم دی کہ تمہیں کھانا کھانا پڑے گا، نہیں تو میں بھی نہیں کھا رہا۔ آخر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روزہ کھول دیا یعنی توڑ دیا اور کھانا کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو ابو درداء نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ دن میں روزہ رکھا ہوا ہے، رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس قدر عبادت کا شوق رکھتے تھے صحابہ اکرام، اور یہ زیادہ تر اثر اس وجہ سے تھا کہ وہ رہبانیت کے معاشرے کے ارد گرد رہتے تھے، جہاں پہ یہود کے بھی علماء ایسے تھے جو دنیا چھوڑ کے صرف اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور نصارہ میں بھی یہ چیز عام تھی۔ اس لیے وہ معاشرتی اثر تھا، یہ بھی چاہتے تھے دین اسلام قبول کر لیا تو ہم بھی بس دن روزے سے اور رات اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابھی سو جاؤ۔ چنانچہ وہ سو گئے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھنے لگے تو سلمان نے کہا بھی سو جاؤ۔ جب اخیر رات ہوئی تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی، یعنی تہجد کی نماز کا وقت بھی ہمیں اس سے پتہ چلا، اور یہ بھی کہ حضرت سلمان فارسی مزید ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر فرمانے لگے ابو درداء نے سلمان سے کہا بے شک تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں، اس نے ہمیں تخلیق فرمایا کہ ہم اس کی بندگی کریں، اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن دین اسلام کے ذریعے اللہ نے جو ہم سے تقاضا کیا وہ صرف بندگی کا نہیں ہے، اس کے ساتھ حقوق العباد کو بھی رکھا گیا ہے۔ حقوق اللہ ہی کفایت نہیں کریں گے، ایک مسلمان کو حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ تو فرمانے لگے اللہ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے، اپنا بھی خیال رکھو، سو بھی، آرام بھی کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پہلے ایک روایت میں ہم پڑھ چکے، صحابہ اکرام سے فرمایا تھا تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے، یعنی تمہیں سونا بھی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، یعنی نفل روزے، اور افطار سے بھی ہوتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات عبادت ہی میں لگا رہوں، بلکہ میں سوتا بھی ہوں۔ یعنی اللہ نے سلمان فارسی اسی پیغام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم پر اللہ کا حق بھی ہے، تم اس کی عبادت ضرور کرو، اور دوسرا تم پر اپنی جان کا حق بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا بھی واجب ٹھہرتا ہے، اور تم پر تمہاری بیوی کا حق بھی ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرو، اس کا خیال بھی رکھو، بس تم ہر صاحب کا حق ادا کرو۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ تمام واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
ہمیں ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے سے وابستہ جتنے بھی اللہ نے ہمیں دنیا میں رشتے دیے ہیں ان کو بھی نبھانا ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے شب و روز کیسے بسر کرنے ہیں، آپ نے سونا بھی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھیں، نفل روزے بھی رکھیں، عبادات بھی کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، فرائض کے ساتھ نوافل صدقات کا اہتمام بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی بھی توفیق دے۔ کیا دنیا میں یعنی ہم یہ سنتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، تو نمازوں کی بھی پابندی خاص طور پہ کریں، اور نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، یہ حقوق العباد کے حوالے سے ہوگا، اور قیامت کے دن حقوق اللہ کے بارے میں ہوگا نماز کے بارے میں سوال، اور حقوق العباد کے حوالے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، جو فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ ہوگا ناحق خون کا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا نا، اس کا فیصلہ سب سے پہلے حقوق العباد کے بارے میں ہوگا، پھر باقی معاملات کو اسی اعتبار سے درجہ بدرجہ دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے کام دے کر بھیجا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش نہیں کریں گے، آپ کی نمازیں آپ کو نہیں بخشوا سکیں گے۔ یعنی ہمیں ہمسایوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور یہ جو ترغیب دلائی گئی ہے نا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، آپ کبھی کسی بھوکے کو دیکھنا، وہ مسکین ہوتا ہے، کہ آپ کو بھی بھوک لگی ہو نا، مسکین ہوتے ہیں اس وقت آپ، تو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ یعنی آپ کی شکل، آپ کی بات چیت، لہجہ رہتا ہی نہیں ہے ویسا، تو بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا، اور خود اپنے گھر والوں کو کھلانا یا باہر والوں کو، اور ان کا خیال رکھنا، یہ سارے سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اللہ کا حق ادا کر لیا بس کافی ہو گیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے بس ماں باپ کا حق ادا کر لیا، یا بہن بھائیوں کا حق ادا کر لیا، یا اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر لیا، یا اپنا خیال رکھ لیا تو کافی ہو گیا۔ نہیں، ہمیں ہر طرح سے جو ذمہ داری اللہ نے ہم پہ ڈالی ہے اس کو نبھانے کا حکم ہے۔ اللہ کے حق بھی ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کریں، اور اپنے حقوق بھی ادا کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، خود کو بھی بھٹکنے بہکنے سے بچائیں، خود کو بھی صراط مستقیم پہ رکھیں، اور اپنے باقی سارے معاملات کو بھی دیکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔